اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے فضل سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 32 سے 37 تک 5 آیات موضوع کے مطابق اور یہاں پہ 13ویں سپارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہفتے والے دن پرسوں یہ صورت مکمل ہو جائے گی، اور اللہ کا فضل ہے تیسری ہماری لگاتار صورت کا خلاصہ اتوار کو ہو رہا ہے۔ اتوار چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ اس اتوار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سورہ رعد مکمل ہو جائے گی، تو اس اتوار اس سورہ رعد کا خلاصہ کیا جائے گا۔ آج کی جو آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک تم سے اگلے رسولوں پر بھی مذاق کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، آپ کے دل کے اندر دکھ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھتے۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے طائف والا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے نا، گستاخی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوتے تک آپ کے خون سے بھر گئے۔ اس نے آ کے کہا کہ اگر حکم دے تو میں بستی کی بستی تباہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور میرا کام ہے یہ کرنا، یہ میرا عمل ہے، یہ ان کا عمل ہے، اور میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ میرے رتبے، میرے جو میرا درجہ ہے، رتبہ ہے جو اللہ کے ہاں، اس کو یہ ان کی اتنا شعور ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ ہاں کیا پتہ میں دعا کروں اللہ یہ یا ان کی اگلی نسل یا قیامت تک آنے والی کوئی نسل ان میں سے ایمان لے۔ اور مجھے کل پرسوں ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے سے یہی ہماری طائف کے اس موقع اس پہ بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج طائف والے فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ جو ہے نا اگلی ان کی نسل میں سے ایمان لانے والے آئے، تو آج ہم ایمان لائے، تو میں ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آج ہم ایمان لا کے آئے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کا جو ہم نے پڑھا پیچھے عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، مسجد زرار جس نے بنائی، اتنی کچھ منافق جس نے غزوہ اس کے اندر عہد کے اندر یا خندق کی غزوہ عہد کے اندر 300 اپنے بندے لے کے جناب ہزار میں سے واپس، یہاں ابھی ہم 20 بندے بیٹھے ہیں، ابھی ایک بندہ اٹھے گا نا پیچھے دوسرا اٹھے گا پیچھے، سارے ہولی ہولی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے۔ تو جب جنگ تھی ادھر 300 بندہ نکل جائے تو کھلبلی مچ جاتی ہے، ساروں کا وہ ایک مطلب رسم و ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 300 بندہ لے کے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو پہنایا بطور کفن، منافقوں کے سردار کو جنازے کے لیے بھی گئے۔ وہاں جب پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے محبوب اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کرو میں نے اس بندے کو بخشنا نہیں۔ استغفر۔ اچھا یہ جو 70 کی تعداد ہے نا قرآن میں، اس کا بھی ایک عربی گرامر کا یہ اصول پڑھا سنا ہے میں نے کہ 70 کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گن کا 70 دفعہ، یعنی 70 کا جو وہ جیسے کچھ محاورے ہوتے ہیں، محاورہ تو بندہ کہتا ہے کہ تو 100 سال بھی لگا رہا، جیسے سب دفعہ بندہ کو اپنا کو بڈیرا ہو نا تو پنجاب میں تو 100 سال بعد بھی اٹھ میں نے تم نے میری بات میں تمہیں معاف ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی معاف نہیں کرنی۔ 70 کا بڑا
کہ آپ بے شک جتنی مرضی اس کے لیے استغفار کرتے رہے محبوب، اس نے آپ کے ساتھ منافقت کی ہے. محمد رسول آپ اللہ کے نبی نے آگے اللہ جی وہ آپ کا اس کا معاملہ، یہ میرا معاملہ، مجھے آپ نے رحمت للعالمین بنا، میں نے اپنا کرتا بھی دیا، میں جنازے کے لیے بھی آ گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ محبوب پریشان نہ ہوا کریں، غمگین نہ ہوا کریں. آپ روتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں. اور یہ مکی دور ہے، اور مکی دور کا یہ اس کا نزول اس صورت کا بھی تقریباً آخری دور ہے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے دوسرے، اور نبوت کے بعد 53 ایئرز تک 13 سال نبوی میں، ٹوٹل 53 سال 53 سال گزارے، اور 100 سے بھی کم مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی دور میں جا کے جب پھر خطبہ حجۃ الوداع دیا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے آپ کے. اللہ نے فضل کیا. اللہ نے محبوب نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اے محبوب یہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑاتے. مذاق کیا، نعوذ باللہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب چراواہا کہنا، نعوذ باللہ، وہ زبان پلٹ کے ہم نے پڑھا ہے لا تقولوا رائنا، رائنا کہتے ہیں. اب رائنا کا مطلب بظاہر سامنے وہ اور شو کرتے اور پیچھے اس کا دل کے اندر مطلب اور لیتے. جیسے مثال جیسے دو معنی الفاظ ہوتے ہیں تو کوئی بجائے تعریف کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون اب اس بندے کی یہ تعریف کر رہا ہے یا یہ اس بندے کی بےزتی کر رہا ہے. اس طرح کے دو معنی الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں. استغفر اللہ. آپ کو پھر دکھ اور رنج تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اللہ نے فرمایا بے شک تم سے اگلے لوگوں پر بھی مذاق کیا گیا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، قرآن ہے نا، کشتی بنا رہے ساتھ سے ہنس کے استغفر یہ کشتی بچاسی نہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر جب عذاب آیا تو اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے، اور اس وقت تم پکارو گے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. تو اے محبوب آپ نہ پریشان ہو، صرف آپ کا نہیں، پہلے لوگوں کو نبیوں کی بے عزتی کی گئی ہے، ان نے عزت احترام نہیں کیا. تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی ہے، پھر انہیں پکڑا. یعنی پہلے بھی جنہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا میں نے انہیں ایک وقت تک مہلت دی ہے. جب ایک وقت آیا نا فرعون اس کی بھی میں نے رسی کھینچ دی ہے. جو جالوت تھا، طالوت کے بعد علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ نے طالوت علیہ السلام کو نبی لکھا اور کچھ نے نیک بندہ صالح اللہ کے جو بھی تھے، تو ان کے مقابلے میں داؤد اور سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی جان لڑی سورہ بقرہ میں. تو اللہ نے ان کے خلاف بھی پھر اس کی بھی رسی. تو جو ظلم اللہ فرماتا ہے ایک لمٹ تک میں ڈھیل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو میں کھینچ لیتا ہوں. اے محبوب جی آپ کے ساتھ بھی جو بندے یہ کام کر رہے ہیں ان کو ایک وقت تک مہلت دی جائے گی، اس کے بعد ان کا بھی میں جو ہے نا ان کی بھی ڈھیل دی ہوئی ہے. پھر میں انہیں سخت پکڑوں گا تو میرا عذاب کیسا تھا، پھر میں نے پوچھوں گا کہ میرا عذاب کیسا ہے. تو کیا یہ پہلی بات ہوگی. دوسری آیت یہ ہے کہ وہ جو شرک کرتے تھے، لات منات عزا اور بت، انہوں نے کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے، اتنا بڑا شرک کرنا، بتوں سے مانگنا، غیر اللہ کے آگے جو ہے نا جا کے نظر نیاز کرنا اور خالگیری کرنا اور کیا کرنا. تو کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، اللہ جو ہے نا ہر جان سے مراد جس کے اندر بھی سانس ہے، آپ اس کے اندر جانور نہ بتا ہر ایک اس کے اندر آیا، پرندے جانور جن انسان جس کے اندر بھی سانس ہے وار، تو اس کے اللہ فرماتا ہر ایک کے اللہ اعمال کی نگہداشت کرتا ہے. اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ ہے جو ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. دوسری طرف بت ہے، غیر اللہ ہے. تو فرماؤ ان کا نام تو لو یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں ہے. تم اللہ کو یہ بت بتانے لگے ہو جس کو ہر ایک کا علم ہے، اور تم اللہ کو بتانے لگے ہو کہ یہ بت جو ہے یہ دیتے ہیں. اللہ کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بت بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں سب کچھ ہے، لیکن میرے علم میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لات منات عزا بت پتھر آگ سورج چاند یہ کچھ دیتے ہو. تو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ بڑا کسی چیز کا نام تو لو کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرح دیتی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرح اس کو پوچھیں. اللہ نے فرمایا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یا ہم بظاہر من القول، یا یوں ہی اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں یہ، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا. یعنی کافروں کو جو برا کام ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا زینا للناس نہیں. اچھا ابھی آیت نہیں ذہن میں. اسی طریقے سے اس آیت کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مزین کر کے شیطان جو ہے نا وہ کفار کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے کہ بڑا چنگا کام کر رہا ہے، تو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بت کی پوجا ہے، بہت چنگا کام. اور پھر قرآن کے اندر حدیث کے اندر یہ ہے کہ کافر بندے کی مثال ایسے ہوگی اس کو جیسے ابھی آپ کہیں کھلی جگہ پہ گرمیوں میں کھڑے ہو نا تو وہ خشک زمین ایسے نظر آتی ہے، وہ جیسے ہیٹ پاڑی ادھر لگتا ہے جیسے پانی ہے، کوئی دریا ہے سمندر ہے قریب جائے گی. قرآن ہے سارا. اللہ نے فرمایا کافر ابھی ایسے ان کو لگتا ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو جس طرح ادھر بندہ پہنچتا ہے پانی سمجھ کے زمین خالی ہوتی ہے، ایسے ہی جب سمجھیں گے ہم نے بڑے چنگے کام کیے آخرت میں پہنچیں گے اس طرح ان کا نامہ اعمال چٹا سفید خالی کورا ہوگا. استغفر یہ ان کا معاملہ ہوگا. بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب، ان کے جو برے کام ہے وہ شیطان ان کو اچھے کر کے دکھاتا ہے اور راہ سے روکے گے
اور جسے اللہ گمراہ، یعنی ان کو اللہ نے ہدایت ان کی ختم کر دی، ان کے دلوں میں مہر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے سکتا اے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ میری طرف سے گمراہ دھتکارے گئے ہیں، اب ان کو جتنے مرضی قرآن سنا لو، جو مرضی یا کر لو، ان کو ہدایت ہے نہیں، ان کے دلوں کے اندر قرآن اترتا ہی نہیں ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا بل عذاب الآخرہ شق، انہیں دنیا کے جیتے جی بھی عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب بھی سخت ہوگا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا عذاب ہے؟ دنیا کے اندر عذاب ہے کہ جو ان کے خلاف ہمیں جہاد اور جنگ کا حکم ہے کہ ہم ان کو ماریں، قتل کریں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا اور کئی عذاب۔ تو بس میں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا ہم بڑے چیمپئن ہیں، ہم بڑے ہیومن رائٹس ہیں۔ سیدھی سی مثال انڈیا کی میں آپ کو دیتا ہوتا ہوں کہ ہم زیادہ قدر کرتے ہیں، اسلام زیادہ قدر کرتے ہیں، یہ سگی ماں یا سگا پیو بھی مر جائے تو اس کو بھی آگ لگا کے جلا دیتے ہیں، وہ قدر کرتے ہیں یا ہم قدر کرتے ہیں جس کو کندھے پہ اٹھا کے عزت اکرام سے نلا دھلا کے خوشبو لگا کے کفن پہنا کے اس کو عزت اکرام تعظیم کے ساتھ اس کو قبر کے اندر جا کے، قبر کے اوپر بھی نہ ہو جی، قبر کی ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، ممنات ہے، یہ عزت ہے؟ یا وہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن انڈیا، اسرائیل اور امریکہ اور جو کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ مائیں بوڑھی ہو جاتی ہے یا باپ تو ان کو اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور اوپر جا کے ایک اونچی چوٹی سے ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں زندہ کو، اور اولڈ ایج، اور یہ سارے آپ کو پتا ہے اولڈ ایج وہ بنے ہوئے جناب، باپ بوڑھے ہو گئے، اور ہمارے لیے ہے کہ ماں تمہارے جنت جو ہے وہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، اور ایک اور حدیث کے باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ماں کو باپ کا یہ درجہ ہے، اور انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ قرآن زیادہ ہیومن رائٹ دے رہا ہے یا وہ بڑے آگے ہیومن رائٹ کے چیمپئن بن کے؟ ٹھیک ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ایسے ہی لوگ ہیں جی، وہ اگلے ساڑھے تو چنگے رہتے، چنگے کوئی نہیں، انسانیت تو ہے ہی نہیں، انسانیت ہے نہیں ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے، سامنے رکھنے کے لیے بڑا دکھلاوا کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا موضوع سے ہٹ جاؤں گا، باہر بالکل وہ گمراہ ہے، جی اللہ گمراہ کر دے، انہیں ہدایت نہیں ہے، اور دنیا میں یہ ان کے اوپر عذاب ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اولڈ ایج میں چھوڑو، بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دو، بوڑھے ہو جاتے یا مر جاتے ہیں تو ان کو جلا دو، یہ عذاب تھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا عذاب جو آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، اور مومن کے لیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومن کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے راحت ہے، اور آخر دنیا میں کیا راحت؟ اگر اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کر کے اچھا اجر پا لیتا ہے۔ دونوں مومن دونوں حالتوں میں، کافر دونوں حالتوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہی عذاب ہے، اور مومن کو آخرت میں جنت ملے گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، ٹھیک ہے جی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو اس بندے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے جنت ہے، میوے ہے، نعمتیں، کل ہم نے توبہ پڑھا، درخت ہے، جو بھی نعمتیں جناب، تکیہ لگائے ہوں گے، یہ وہ سارے پورے ہوں گی، اور غلمان ہوں گی، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں شراب طہورا پلائی جائے گی، اور فرشتے پلائیں گے، غلام پلائیں گے، اور اعلیٰ لیول کے جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ خود پلائے گا شراب اپنے ہاتھوں سے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا یہ، اور جو دوسرے بندوں کا جہنم کے اندر جل سڑ رہے ہوں گے۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی، آخری یہ دو آیت، تیسری اس میں الگ بات ہو رہی کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی، دوبارہ میں بولنے لگا ہوں، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب بھی اللہ تمہارے اوپر کوئی فضل کرے تو تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ، خوب چرچا کرو۔ اب فضل، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی بھی مناؤ اور ساتھ ہے چرچا بھی کرو، چرچا ہی تبلیغ کرو، اس کو آگے پھیلاؤ، آگے پڑھ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو، آگے اس کے احکامات لوگوں کو بتاؤ، اس کو خوشی یہ ہے کیا ہے؟ خوشی یہ نہیں بار سرنسر پھاڑ کے تاکے مار کے کرنا، نہ خوشی یہ ہے کہ قرآن ملا ہے تو دو نفل کسی دن توفیق ہو جائے، اللہ آپ کا شکر، آپ نے میں یہ قرآن دیا، 2 نفل شکرانے کے پڑھو، کسی دن یہ توفیق ہو جائے 2 نفل شکرانے کے پڑھو۔ اللہ نبیوں نے دعائیں کی، ہمیں محمد رسول اللہ کو امتی بنا، ہم گناہگاروں نے تمہیں بغیر دعا کے نبیوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیے، جس کے لیے نبی کبھی اس کے لیے 2 نفل شکرانے کی، یہ ہوتا ہے شکر کا طریقہ۔ کبھی رات کو آنکھ کھل جائے تو اٹھ کے 2 نفل شکرانے کے نبی کی امت میں آنے میں، کبھی 2 شکرانے قرآن ملنے کے، کبھی صحت کی، کسی بھی جو بھی چیز ہے جو نعمت ذہن ہے اس کے اوپر آپ 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ٹیکیں، اس سے بڑا کوئی شکر کا طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا، اور اللہ نے اور نبی نے ہمیں یہی طریقہ دیا۔ تو جن کو کتاب دی، یعنی اس سے پہلے جن کو تورات ملی وہ اس وقت خوش تھے، ہمیں کتاب ملی، جن کو انجیل ملی وہ، جن کو زبور ملی وہ، اور اس سے ایک تفسیر یہ لکھی گئی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے
کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جو تمہاری طرف اترا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ سلم خوش ہوئے, ایک آپ کی امت خوش ہوتی ہے, اور دوسرا جو یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایمان لائے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب ملی. جو نہیں لائے وہ اس میں داخل نہیں ہے. ہاں وہ اپنے وقت کے جو شریعت میں تھے وہ اس میں داخل ہے. بہر مختصر بات یہ ہے, یہ کتاب ہمیں ملی ہے تو ہمیں شکر اور خوشی منانی چاہیے, اور شکر اور خوشی یہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں, اس کی زیادہ سے زیادہ اپنی ماؤں بہنوں بیویوں بچیوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں کو سب کو بتائیں. جو آپ کوئی 2 یا 4 لفظ پڑھتے جا کے سب کو بتایا کریں. آخری آیت کہ جو تمہاری طرف اترا ہے ان میں گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں, تو تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں, میں اسی کی طرف بلاتا ہوں. یعنی کچھ بندے وہ ہیں جو سارے قرآن کا انکار نہیں کرتے لیکن کچھ حصے کا, جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں جناب کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے استغفر اللہ, لیکن میکائیل چنگا فرشتہ ہے. اب یہ بھی تو ایک وہ ہے نا, یا تو ماننا تو سارے مانو, ہمارے لیے بھی حکم ہے ساری کتابیں ماننی ہے, سارے رسول. ہم بھی اگر آج یہ کہیں کہ تورات زبور انجیل نعوذ باللہ معاذ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ہم بھی دار اسلام سے باہر کریں, لیکن ہم نے پڑھنی نہیں ہے, عمل ان پہ نہیں کرنا, ماننا ہے سارے رسول بھی ماننے, لیکن شریعت محمد رسول اللہ. اسی طرح سب کے لیے تو کوئی قرآن کے ایک آیت کا بھی انکار کرے کہ یار یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ سارے اس میں انکار کے اندر آ جاتا ہے. تو فرماؤ مجھے یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں, اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤں, اور اسی کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا رہوں, بلاتا رہوں, اور اسی کی طرف ہم نے ایک دن لوٹ کے جانا ہے. اور اسی طرح ہم نے اسے عربی میں اتارا, اللہ فرماتا ہے قرآن میں نے عربی زبان میں اتارا ہے, اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ تجھے کوئی بچانے والا ہوگا. یہاں پہ ڈائریکٹ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ کفار آ کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے جو ہے نا خداؤں کی اور ہماری شریعت کی پوجا کرے, تو آپ نے وہ سورہ کافرون بولی یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, لہذا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے. تو یہ آپ سب نے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں جو کہنا ہماری بات مانو تو تب ہم تمہاری بات, وہ جو میں نے رائنا کا بھی ذکر کیا, رائنا کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم ہماری بات مانو, ہمارے بتوں کو مانو تو پھر ہم تمہارے خدا کو مانیں گے. تو یہ آپ سب نے اللہ نے آپ سب کو فرمایا, لیکن اس میں بظاہر اصل میں حکم یہ ہم سب کے لیے کہ کفار کو ہم اچھا نہ سمجھے یا کفار کی باتوں میں ہم نہ آئے کہ جناب وہ چنگے ہیں, وہ اس طریقے سے نہ, جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی نہیں. اگر آپ کفار کے اگر مشابہت کریں گے, اگر یہود و نصارہ کی طرف چلیں گے کہ وہ چنگے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے قرآن کو چھوڑ کے, نبی کے احکامات کو, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے, تو نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار. یہ آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ان کے اندر شرک کی نفی ہمیں بتائی گئی ہے, اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت بتائی گئی ہے, اور اس کے اندر قرآن ملا ہے, اس کے اوپر اس کا شکر اور شکر کرنے کا طریقہ, اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے, پڑھا جائے. اللہ ہمیں ان احکامات پہ عمل پیرا ہو کے دنیا آخرت کی بنائیاں سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ یاد دلا رہا ہوں, عشاء کا ٹائم چینج ہو گیا آج, کل عشاء کی جماعت 7:45 بجے ہوگی, اور دوسری بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اتوار والے دن اس پوری سورہ رات کا خلاصہ ہوگا. تمام فرما ان آیات کی ہم نے ادنا سی کوشش کی ہے سمجھنے کی, اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اور اللہ جی ہم انسان ہیں, کون دین ہے کم دین ہے, مخلوق ہیں آپ خالق ہیں. اللہ جی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, آپ اس کا حقیقی اصل جو معنی مقبول ہے, جو اس کا نور ہے وہ اپنی قدرت سے ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر اشکار فرما. اللہ جی اپنے فضل سے ہمیں ہمارے مدنی کو جنت عطا فرما, جہنم سے بچا. اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہم سب کو جنت عطا فرما, جہنم سے بچا. اللہ جی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمارے آباء و اجداد کو, ہماری اولاد کو, ذریت کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے اہل خانہ رشتہ دار کو, ہم سب کو جنت عطا فرما, جہنم سے بچا. ہم سب کو دنیا آخرت کی عزتیں بنائیاں, رحمت راحت فضل نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ علیہ وسلم.